جو آدمی زندگی میں 100 جلسے سن چکا ہے، آج بھی وہ صبح 8 بجے سو کے اٹھتا ہے. عشاء میں آئے، جلسے میں آئے، عشاء نہیں پڑھی اور صبح فجر بھی نہیں پڑھیں گے. اب بتاؤ، جو مسلمان بغیر عشاء پڑھے ہوئے جلسے میں آیا ہے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، کیا ملے گا؟ بغیر عشاء پڑھے آیا ہے، فجر اس کو پڑھنا نہیں ہے. میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ جو باتیں کہی جائیں اس پر عمل کرو. تقریریں تو بہت سن لی ہیں. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی اللہ رب محمد سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں بارگاہ رسالت میں دعائیہ کلمات میں آپ کی طرف سے بھی اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں. یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے. بے شک سبحان اللہ. یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے. یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے. محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آمین. محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے. نماز عصر پڑھنی ہے جو پوچھا تو علی بولے. بے شک. نماز عصر پڑھنی ہے جو پوچھا تو علی بولے. میرے سرکار گر سورج پلٹ آئے تو اچھا ہے. سبحان اللہ ہے. میرے سرکار گر سورج پلٹ آئے تو اچھا ہے. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گل گیا. روشنی میں آمنہ نے جس کے دیکھے ملک شام، روشنی نے آمنہ نے جن کے دیکھے ملک شام. واہ واہ کیا چاند نکلا، الصلاۃ والسلام. واہ واہ کیا چاند نکلا، الصلاۃ والسلام. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوں سے سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. میرے بھائیوں اور وزیر پور کے غیور مسلمانوں، 571 سال ہو گئے تھے. 571 برس کا زمانہ گزر گیا تھا. اس دنیا کے اندر کوئی نبی تشریف نہیں لایا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے ہوئے 571 سال ہو گئے تھے. دنیا گمراہیت کی طرف گمراہیت کے جال میں پھنستی جا رہی تھی. یتیموں اور بے سہاروں پر زیادتی کیا جا رہا تھا. معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا. بیواؤں کو منحوس اور ابھاگن کر کے اسے سماج کی تقریب سے باہر کر دیا جاتا. اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تو اسے کہا جاتا یہ منحوس ہے، یہ ابھاگن ہے. اسے سماج سے، محلے سے، گاؤں سے دور نکال دیا جاتا. باہر جا کے اسے ایک کوٹھری میں قید کر دیا جاتا، یا تو پھر اس کو اپنے شوہر کے چتا میں جل کر کے شتی ہو جانا پڑتا تھا. یہ دستور تھا، یہ نظام تھا. اور یہ انسان جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل و دانائی اور فکر و آگہی سے نوازا ہے، یہ انسان کنکروں کو سجدہ کرتا تھا، پتھروں کو سجدہ کرتا تھا، اور درختوں کو سجدہ کرتا تھا، سورج کو سجدہ کرتا تھا، نہ معلوم کتنے اشیاء کو وہ سجدہ کرتا تھا سوائے وحدہ لا شریک کے. خدا خانہ کعبہ کے اندر 360 بت لا کر کے رکھ دیے تھے. میرے بھائیوں، وہ بچیاں
جب جن کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا اللہ سے دعا کرتی، اے میرے رب بھیج دے کوئی انصاف دلانے والا جو ہماری جانوں کی رکشا کرے۔ وہ بیوائیں جب ان کو ذلیل کیا جاتا، ان کو اپنے شوہروں کے چتا میں جلنے کے لیے مجبور کیا جاتا، وہ بیوہ جلنے سے پہلے کھڑی ہوتی اور کہتی، اے مالک حقیقی، اے کائنات کے خالق و مالک، یہ بیوائیں کب تک جلتی رہیں گی؟ کوئی انصاف کرنے والا نبی بھیج دے، کوئی ہادی بھیج دے، کوئی پیغمبر بھیج دے جو ہم بیواؤں کی رکشا کرے، ہم بیواؤں کی عزت کرے، ہم بیواؤں کو سماج میں عزت دلائے۔ آخر کار ان مظلوموں کی، ان یتیموں کی، ان بے سہاروں کی، ان زندہ درگور ہونے والی بچیوں کی اور اپنے شوہروں کے چتا میں جلنے والی بیواؤں کی آوازوں کو اللہ نے سن لیا اور اپنے نور کو، اس نور کو شکل محمدی میں ڈھال کر کے 20 اپریل 571 عیسوی کو، جو ٹائم مکہ المکرمہ کے حساب سے 4:30 بجے کا ٹائم ہے، پیر کے دن 12 ربیع النور شریف کو 12 ربیع النور شریف کو مکہ المکرمہ میں حضرت آدم آمنہ کے گھر میں پیدا فرما دیا۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز 7 پہ لاکھوں سلام، حضور جلوہ گر ہوئے، حضور جلوہ گر ہوئے۔ آمنہ فرماتی ہیں آپ کی ماں کہ جب میرا بچہ محمد پیدا ہوا، عام طور سے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماں کے پیٹ سے ایک آلودگی ہوتی ہے، جو ناپاکی ہوتی ہے، جو بچوں کے جسم پر لگی ہوتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں جب میرا بچہ محمد پیدا ہوا اس کے بدن پر کوئی آلودگی نہیں تھی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے 3-4 سال کے بعد اس کا ختنہ کرایا جاتا ہے، لیکن آپ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا محمد جب پیدا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو ختنہ شدہ تھا، آپ کا ختنہ کرانے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ جب کوئی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف آلودگی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ کی ماں فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ محمد پیدا ہوا تو اس کی ناف جدا تھی، کسی ڈاکٹر یا دائی نے جدا نہیں کیا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ محمد جیسے پیدا ہوا ایک نور ایسا روشن ہوا کہ اس نور کی چمک سے میں نے شام کے محلات دیکھ لیے، جمیل قادری فرماتے ہیں کہ روشنی میں آمنہ نے جن کے دیکھے ملک شام، واہ واہ کیا چاند نکلا، الصلاۃ والسلام۔ اب حضور کی آمد ہو گئی ہے، کائنات میں بہار آ گئی۔ وہ ایک زمانے سے مکے کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی، صبح بارش ہو جاتی ہے۔ اہل مکہ جب اپنے باغوں میں جاتے ہیں تو انہوں نے عجیب تماشا دیکھا۔ آج ہم میلاد مصطفیٰ کے موقع پر ہم اپنے اعتبار سے خوشی مناتے ہیں۔ جب حضور کی پیدائش کا دن آتا ہے تو پارلے بانٹتے ہیں، فروٹی بانٹتے ہیں، مٹھائیاں بیٹھتے ہیں، مگر اللہ نے اپنی شان کے حساب سے نعمتوں کی فراوانی فرمائی اور اہل مکہ اس بات کے گواہ تھے۔ جب صبح ہوئی 12 تاریخ کو وہ اپنے باغوں میں گئے تو انہوں نے دیکھا جو درخت ایک زمانے سے سوکھے ہوئے تھے، اچانک صبح صادق جب 12 ربیع النور کی تاریخ آئی، اپنے باغوں میں وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سوکھے ہوئے درختوں میں ایک پھول اور پتے اور پھل آ گئے ہیں۔ ان کو حیرت تھی اور وہ قحط سالی کی وجہ سے اونٹنیوں کے تھن سوکھ گئے تھے اور دیگر بکریوں کے بھی سن تھوک گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اچانک جب صبح ہوئی، حضور کی پیدائش ہوئی، تمام تھن جو بکریوں کے اونٹنیوں کے سوکھے ہوئے تھے وہ دودھ سے بھر آئے۔ میرے ایسی بہار آئی، ایسا انقلاب آیا کہ دنیا کا سب سے بڑا انقلاب تھا ولادت محمدی۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا انقلاب ہے اور یہ میں سچائی کے ساتھ بول رہا ہوں۔ یہاں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، اس لیے نہیں کہ میں اس نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہوں تو تعریف میں بہت کل بولے جا رہا ہوں، نہیں، سچائی کے ساتھ بول رہا ہوں۔ دنیا کا سب سے انقلاب تھا میرے نبی کی پیدائش، میرے نبی کی تشریف آوری۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا انقلاب ہے۔ وہ یوں کہ آج تک دنیا کا کوئی کتنا بڑا پیشوا ہو، پاورفل انسان ہو، اتنی محفلیں کسی کے نام پر منعقد نہیں ہوئی ہیں، اتنے پیارے مصطفیٰ کے نام پر منعقد ہوئی ہیں۔ اتنی کتابیں کسی پر نہیں لکھی گئی ہیں جتنی پیارے مصطفیٰ کی شان میں لکھی گئی ہیں۔ یہ سب حقیقت میں بول رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ اتنی شاعری کسی پر نہیں کی گئی ہے۔ کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی قطب ہو، کوئی غوث و ابدال ہو، اپنی جگہ ہے، مگر اتنی شاعری کسی پر نہیں کی گئی ہے
جتنی شاعری جتنے اشعار مصطفیٰ پر لکھے گئے ہیں، لوگوں نے نبی پر جتنی جان قربان کیا ہے کسی پر لوگوں نے اتنی جانیں قربان نہیں کی ہیں۔ دنیا کے واحد انفرادی شخصیت تھے، ایسی لازوال شخصیت کے مالک جن کی کوئی مثال نہیں، جن کا کوئی جواب نہیں۔ آپ جب پیدا ہوئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، سراپا معجزہ یہ بنا کر کے بھیجا کہ دنیا کا کوئی انسان، چاہے وہ حاجی ہو، چاہے نمازی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے غوث ہو، چاہے قطب ہو، ابدال ہو، مگر جب اس کے جسم سے پسینہ نکلے گا تو اس پسینے میں بدبو ہوگی۔ اگر واحد ایک شخصیت تھی جس کا پسینہ اس کے پسینے میں بدبو نہیں تھی بلکہ اعلیٰ درجے کی خوشبو تھی، وہ محمد الرسول اللہ کی ذات تھی، محمد الرسول اللہ کی ذات تھی۔ اور یہ نہیں، میں رسول اللہ کی امت عقیدت سے سنو، یہ 12 ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، آپ نے حضور کی میلاد بڑی عقیدت سے منایا ہے۔ اللہ اس محفل کو قبول فرمائے، اللہ اس محفل کو قبول فرمائے۔ حضور کی شان تو ذرا سنو، دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے جس کا پسینہ خوشبودار ہو، انسان کہیں کا بھی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی مرتبے والا ہو یا غیر مرتبے والا ہو، اس کے جسم سے جب پسینہ نکلے گا اس میں بدبو ہوگی۔ مصطفیٰ کے جسم سے جب پسینہ نکلتا اس میں خوشبو ہوتی، اور ایسی خوشبو کہ جب حضور ادھر سے ادھر جاتے تو صحابہ پوچھتے نہیں تھے کہ رسول اللہ کدھر گئے ہیں، آپ کی خوشبو سونگھتے سونگھتے اور آپ کو ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ ایسی خوشبو کہ آپ کی خوشبو کو، آپ کے پسینے کو جمع کر کے عرب کے سرزمین پر مکے کے اندر اور مدینے کے اندر دلہنوں کو جب سجایا جاتا شادیوں میں تو اس خوشبو کا استعمال کیا جاتا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر دلہن کو رسول اللہ کا پسینہ لگایا جاتا اس سے جو بچہ پیدا ہوتا، رسول اللہ کی خوشبو اس بچے میں بھی آتی، اس بچے سے بھی آتی۔ پسینے کا جو یہ قطرہ اگر مل جائے دلہن کو، کئی نسلوں تلک بچے بھی خوشبودار ہوتے ہیں۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر، نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو ایسا پیدا فرمایا تھا، آپ کے جسم پر 63 سالہ زندگی میں کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ مکھی کی ایک عادت ہوتی ہے کہ جب بیٹھتی ہے تو وہیں باتھ روم کر دیتی ہے، آلودہ کر دیتی ہے۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے نبی کے جسم پر مکھی بیٹھے اور جسم کو آلودہ کرے۔ مکھی نہیں بیٹھی، پوری زندگی آپ کے جسم کو کبھی مچھر نہیں کاٹا۔ دنیا کا کوئی بڑا متقی ہو، چاہے ولی اللہ کیوں نہ ہو، ذرا باہر بیٹھ جائے اس کے پیر نوچ ڈالیں گے مچھر۔ اور یہاں ایک بات اور ہے کہ آخر مکھی اور مچھر یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں۔ اگر نہیں بیٹھتے نہیں کاٹتے تو اس کا مطلب وہ جانتے تھے، دیگر کو کاٹتے تھے اور رسول اللہ کو نہیں کاٹتے تھے، اس کا مطلب وہ پہچانتے تھے۔ عجیب بات ہے کہ مکھی رسول اللہ کا مقام جانتی ہے، مچھر رسول اللہ کا مقام جانتے ہیں، مگر وہ وہابی جو قرآن پڑھتے ہیں اور حدیث پڑھتے ہیں انہوں نے رسول اللہ کا مقام نہیں جانا۔ پوری 63 سالہ زندگی رسول اللہ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھی اور آپ کے جسم کو کئی مچھر نہیں کاٹا، اور اللہ نے آپ کے جسم کو بے سایہ بنایا تھا۔ آپ کے جسم اطہر کا، جس طرح ہم اور آپ جب کھڑے ہوتے ہیں روشنی میں یا سورج کی شعاؤں میں تو ہمارا سایہ ہوتا ہے، سایہ کبھی پاک زمین پر پڑتا ہے کبھی ناپاک زمین پر پڑتا ہے۔ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ میرے مصطفیٰ میرے محبوب کا سایہ کہیں کسی گندی جگہ پر آ جائے۔ آپ کا سایہ اللہ نے پیدا نہیں فرمایا، پسینہ خوشبودار تھا، جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، مچھر نہیں کاٹا، اور آپ کو بے سایہ اللہ نے پیدا فرمایا تھا۔ آپ کا سایہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ تلوے کا یہ معجزہ تھا کہ رسول اللہ جب کسی پتھر پر قدم رکھتے تو پتھر پر نشان آ جاتے، جب رسول اللہ وہ پتھر پگھل جاتا رسول اللہ کا نشان آ جاتا۔ وہ پتھر آپ کے بہرائچ میں بھی موجود ہے، اور میں جہاں رہتا ہوں شہر شاہجہان پور میں 4 پتھر موجود ہیں، الگ الگ جگہ، ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں وہ پتھر موجود ہیں۔ مصطفیٰ دیکھیے، یہ نہیں کہ کبھی نشان آتے کبھی نہیں آتے، کبھی آتے کبھی نہیں، جب مصطفیٰ قدم رکھتے پتھر پر تب نشان آتے، پوری زندگی میں جب بھی قدم رکھتے تو نشان آتے۔
جب بھی رکھتے تو نشان آتے۔ پسینے کی خوشبو یہ نہیں کہ جمعہ کو ہوتی تھی، پیر کو ہوتی تھی، 11 تاریخ کو نہیں، رات ہو یا دن ہو، کوئی ہفتہ ہو یا مہینہ ہو، رسول اللہ کے جسم اطہر سے جب بھی پسینہ نکلتا تو خوشبودار ہوتا، جب بھی پسینہ نکلتا تو خوشبودار ہوتا۔ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے ان معجزات سے نوازا تھا، ایسے مراتب سے نوازا تھا کہ جب آپ مکے اور مدینہ طیبہ کی وادی سے نکلتے اور دھوپ ہوتی تو دھوپ کی تپش جب زیادہ ہوتی ہے تو آدمی کو الجھن و پریشانی ہوتی ہے نا، مگر اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب جب مکہ اور مدینہ سے باہر نکلتے اور دھوپ ہوتی تو آ کر کے بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کر لیتا تاکہ چہرے والضحا پر، رخ زیب مصطفیٰ پر دھوپ کی کرنیں نہ آئیں اور مصطفیٰ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ بادل کا ایک ٹکڑا آپ کے ساتھ چلتا کہ آپ کے جسم اطہر پر دھوپ کی کرنیں نہ پڑیں، سورج کی کرنیں نہ پڑیں۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، سایہ نہیں تھا، پتھر پر نشان آ جاتے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد تھا، وہ جو قد تھا حضور کا وہ درمیانی تھا۔ حضور قد کے اعتبار سے نہ بہت لمبے تھے نہ بہت چھوٹے تھے، درمیانی قد تھا، مگر اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ کسی مجمع میں جب رسول اللہ کھڑے ہوتے، اس مجمع کے اندر کوئی کتنا لمبا ہوتا اس کا قد چھوٹا ہو جاتا، رسول اللہ کا سر اوپر چلا جاتا۔ یعنی اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ ظاہری طور پر کسی کا سر میرے محبوب سے اوپر جائے، لہٰذا اگر کوئی آ کر کے حضور کے سامنے کھڑا ہوتا وہ کتنا لمبا ہوتا، اس کا قد چھوٹا ہو جاتا، رسول اللہ کا قد بڑا ہو جاتا، کوئی قد میں رسول اللہ سے اوپر نہیں جاتا۔ اسی لیے تو آپ کے چچا حضرت عباس سے جب پوچھا گیا تھا کہ اے عباس، آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ تو آپ کے چچا نے کہا، دیکھیے ادب دیکھیے صحابہ کا، کہا تھا کہ بڑے تو حضور ہی ہیں، میں پیدا پہلے ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہا میں عمر میں بڑا ہوں، میں ان کا چچا ہوں، میں اتنے سال بڑا ہوں، یہ اور بات ہے وہ نبی ہے، نہیں، یہ سب کچھ نہیں کہا کہ بڑے تو حضور ہی ہیں، میں پہلے پیدا ہو گیا۔ لہٰذا اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ قد میں بھی کوئی مصطفیٰ سے آگے جائے، کسی کا قد لمبا ہو اور مصطفیٰ وہاں چھوٹے ہو، نہیں کہ کوئی کتنا لمبا ہوتا، اس محفل میں نبی آتے تو ان کا قد بڑا ہوتا، سارے لمبے چھوٹے ہو جاتے، مصطفیٰ کا قد اوپر ہوتا۔ اور اس کے علاوہ آئیے ذرا ایک بار کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کا نعرہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے۔ جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ میرے بھائیو آؤ اور دیکھو طلبے میں معجزہ، اور دنیا کا کوئی کیسا انسان ہو، اس کے بال جب تک اس کے جسم سے لگے رہتے ہیں تو بال زندہ رہتے ہیں، اگر بال کو الگ کر دیا جائے تو مردہ ہو جاتے ہیں۔ 1450 سال ہو گئے، 1450 سال ہو گئے، مگر رسول اللہ کے منہ مبارک بال شریف جو 1450 سال پہلے جدا ہوئے تھے، آج ان کی امت نے تبرک کے طور پر رکھا ہوا ہے، اور جس شیشی کے اندر جس ڈبے میں جہاں رکھا ہوا ہے، جنہوں نے رکھا ہوا ہے ان سے جا کر پوچھ لو، آج بھی اس کا بڑھنا باقی ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے مصطفیٰ کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا، ان اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء الحی یرزق، الحی یرزق۔ اللہ کے نبی تو زندہ ہیں، اللہ کے نبی تو زندہ ہیں، ان کا بال بھی زندہ ہے، ان کا بال جدا ہونے کے بعد بھی زندہ ہے۔ یہ بال کا معجزہ ہے۔ لعاب دہن ہمارا اور آپ کا، گھر میں کھانا پک رہا ہو، کھانے میں ذرا سا پڑ جائے میرے بچے نہیں کھائیں گے، مصطفیٰ کا لعاب دہن۔ جنگ بدر ہے، وہ صحابی رسول حضرت معاذ جو 11 سال کی عمر تھی، 11-12 سال کی عمر تھی،
میدان بدر میں صحابہ کے ساتھ ساتھ چلے گئے تھے. وہاں پہنچے, عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے پڑ گئے. کہا چچا ہمیں ابو جہل کا پتہ بتاؤ, ہمیں ابو جہل کا پتہ بتاؤ. کہا تم ابھی بچے ہو, کیا کرو گے؟ کہا نہیں, میں اسے ماروں گا, میں اسے ماروں گا. میں نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ کو اس نے گالیاں دی ہیں, میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ کی اس نے توہین کی ہے. یا تو وہ زندہ رہے گا یا میں زندہ رہوں گا. اگر میں زندہ رہا تو وہ زندہ نہیں رہے گا. عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ارے وہ معمولی آدمی نہیں ہے, وہ مکے کا سردار ہے, وہ جہاں رہتا ہے اس کا حفاظتی دستہ اس کے چاروں طرف ہوتا ہے. تم ابھی 11 سال کے بچے ہو, تم کیا کر پاؤ گے؟ تمہارے پاس نہ صحیح ہتھیار ہیں, نہ سواری کے لیے گھوڑا ہے. کہا نہیں, اے چچا مجھے صرف بتا دو ابو جہل کون ہے. آخر کار مجبور ہوئے, عبد الرحمن بن عوف نے بتا دیا کہ دیکھو وہ کنارے جو کھڑا ہے وہی ابو جہل ہے. حضرت معاذ, حضرت معوذ جو 11-12 سال کی عمر تھے, ایک بیوہ خاتون کے شہزادے تھے, ایک بیوہ خاتون کے شہزادے تھے. وہ گئے اور ابو جہل کو گرا دیا, اس کا خون میدان بدر میں بہا دیا, اس کی گردن کو اڑا دیا. حضرت معاذ شہید ہو گئے, حضرت معوذ شہید ہو جاتے ہیں. اور دیکھا اکرمہ بن ابو جہل نے, ابو جہل کے بیٹے نے, جو بہت بہادر تھا, تیز زن تھا اور بڑا ہی تیز تلوار چلانے والا جنگجو جوان تھا. اکرمہ بن ابو جہل بعد میں وہ ایمان لائے, صحابی ہوئے, مگر بہت بہادر تھے. دیکھا کہ میرے باپ کو اس بچے نے مار دیا ہے, تلوار لے کر جھپٹے اور حضرت معاذ پر حملہ کر دیا. آپ کی گردن تو بچ گئی مگر بازو کٹ گیا. کس کا کٹ گیا؟ وہ بچہ جس نے ابو جہل کو مارا تھا. اور کیا صرف اتنا سنا تھا کہ میرے نبی کو گالی دی, مریں گے آج ہم یا آج ہی ماریں گے ناری کو, مریں گے آج ہم یا آج ہی ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. مکے کا وہ سردار, دشمنان رسول, دشمن اسلام, مکے کا وہ جلیل القدر سردار ابو جہل 11 سال بچے کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا. اب اکرمہ بن ابو جہل نے حضرت معاذ کا بازو کاٹ دیا. وہ کٹا ہوا بازو لے کر کے آپ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ گئے حضرت معاذ, اور کہا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ مجھے میرا ہاتھ دے دو. کہا یا رسول اللہ مجھے میرا ہاتھ دے دو. کوئی دوا نہیں, کوئی انجیکشن نہیں, کوئی مرہم نہیں, کوئی ڈاکٹر نہیں, کوئی طبیب نہیں, کوئی جراح نہیں, بس لعاب دہن اٹھایا اور لگا دیا. آج اگر دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے, اگر ہاتھ الگ ہو جائے, ہاتھ جسم سے الگ ہو جائے, وہ جڑ تو سکتا ہے مگر کئی مہینے لگ جائیں گے. ادھر لعاب دہن رسول اللہ نے لگایا, ادھر لعاب دہن لگایا اور ادھر بازو جڑ جاتا ہے. اور اس کے بعد فوراً آپ نے تلوار اٹھائی اور میدان جہاد میں آ گئے. تاریخ شاہد ہے کہ جس بازو کو رسول اللہ نے اپنے لعاب دہن سے جوڑا تھا, اس بازو سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی جنگوں میں شرکت کیا. سبحان اللہ. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, یعنی پسینہ خوشبودار ہے, جب آپ چلتے ہیں تو آپ کا سایہ نہیں چلتا ہے, کہ جن کے سائے تلے ساری دنیا پلے, جن کے سائے تلے ساری دنیا پلے, جب وہ چلے تو ان کے جسم کا سایہ نہ چلے. اللہ نے آپ کے جسم کا سایہ نہیں رکھا تھا, اللہ نے آپ کے جسم کو پسینے کو خوشبودار بنایا تھا. جب تلوے کو جب پاؤں رکھتے تھے پتھر پر تو پتھر پر نشان آ جاتے تھے. آپ کے جسم اطہر کو کبھی مکھی نہیں بیٹھی, آپ کے جسم کو کبھی مچھر نہیں کاٹا. اور اس کے بعد جب دھوپ میں آپ مکے سے نکلتے تھے تو بادل کا ایک ٹکڑا آتا تھا اور آپ کے چہرے پر, آپ کے اوپر سایہ کا لیتا, کہ آپ کے جسم اطہر پر دھوپ نہ لگے, مصطفیٰ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور بال مبارک آج بھی زندہ ہے, جہاں بھی ہے ان کا بڑھنا
باقی ہے لعاب دہن حضرت ابو قتادہ کی آنکھوں میں لگا دیا تو آنکھوں کا ڈھیلا اسی جنگ میں اسی میدان بدر میں آنکھوں کا ڈھیلا باہر آیا تھا۔ ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے لعاب دہن سے جب میری آنکھ صحیح ہوئی تو دوسری آنکھ سے مجھے کم نظر آتا تھا، اور جس آنکھ کو رسول اللہ نے اپنے لعاب دہن سے صحیح کیا تھا اس سے مجھے زیادہ دکھائی دیتا تھا۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ ہے کلام مجید میں کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی بے شک قسم۔ سبحان آپ کا اللہ۔ کوئی جواب نہیں، آپ کی کوئی مثال نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے لاجواب بنایا تھا، بے مثل و بے مثال بنایا تھا، ایسا کہ آپ کا دنیا میں ثانی نہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ حسن و جمال اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا کہ ایک بار مدینہ طیبہ سے آپ باہر سیر کرتے ہوئے نکلے۔ اہل عرب کو سرخ رنگ کا اونٹ بہت عزیز تھا، بہت پسند تھا۔ دیکھا کہ ایک صحرا میں ایک میدان میں ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، جا کر کے دیکھا کہ سرخ کلر کا اونٹ ہے۔ قافلے والوں سے ملے اور کہا یہ اونٹ مجھے دے دو، اس کی جو قیمت ہے وہ لے لو۔ اونٹ آپ نے لے لیا اور درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی اللہ رب محمد صلی شفیعنا اللہ علیہ نبینا وسلم مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ میلاد کی محفل ہے، یہ میلاد کی محفل ہے۔ میں چاہتا ہوں، وقت بہت ہو گیا، ارے سیٹی وٹی بند کرو، آواز دھیمی کرو۔ میلاد کی محفل ہے، اہل کمیٹی اور ہمارے ذمہ دار حضرات جو ہیں یہاں وہ سمجھیں، یہاں سے ایک پیغام جانا چاہیے، ایک پیغام جانا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہے، ذرا ایک بار بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ۔ ایک دیکھیے، یہاں آپ جو عشاء کے بعد سے اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، فالتو ہیں کیا؟ کچھ چاہتے ہیں؟ کچھ چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ ہر مسلمان چاہتا ہے مجھے جنت مل جائے، ہے نا؟ من آوا یتیمن الی طعامہ و شرابہ اوجب اللہ لہ الجنہ۔ اگر چاہتے ہو کہ جنت مل جائے تو جس نے، رسول اللہ نے فرمایا، جس نے اپنے کھانے میں اور اپنے پینے میں کسی یتیم کو شامل کیا، اللہ اس پر جنت واجب کر دے گا۔ اور آگے آؤ، یا قرآن میں ہے، پیغام سن لو، یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل سے ایک پیغام، ایک درس تعلیم لے لو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اللہ فرماتا اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق مت کھاؤ۔ آج امیر بننے کے لیے، ایئر کنڈیشن گاڑی لینے کے لیے، اچھا مکان بنانے کے لیے ہم ہر قدم اٹھانے کو تیار ہیں۔ پیسہ ملے چاہے جیسا ملے، چاہے وہ سود کا ہو، چاہے وہ بےایمانی کا ہو، چاہے وہ لین دین کا ہو، چاہے کسی کا ہڑپ کیا ہو، ہم کچھ نہیں دیکھتے۔ میرے بھائیوں، آپ کو ڈر نہیں ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچ جائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے جس نے ذرہ برابر نیکی کیا ہوگا اسے بھی وہ دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر بدی کیا ہوگا اسے بھی وہ دیکھ لے گا۔ اور اگر آپ غافل ہیں تو سن لو، اللہ فرماتا ہے سورہ قیامہ میں، يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ جس دن آدمی کا اگلا اور پچھلا سب کھول کے رکھ دیا جائے گا۔
اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم مال ناحق مت کھاؤ، تم مال ناحق مت کھاؤ، تم مال ناحق مت کھاؤ۔ اور آج مسلمان مال حق چوری کا مال ہے، سود کا مال ہے، بیاج کا مال ہے، کسی کا غصب کیا ہوا مال ہے، کسی کا لے لیا نہ دیا ہوا مال ہے۔ ایک زمانہ تھا اگر مسلمان اگر اپنے بچے کا رشتہ طے کر دیتا، آ کر کوئی بتا دیتا کہ ارے جہاں رشتہ کر رہے ہو وہ سود کھاتا ہے، تو رشتہ کینسل ہو جاتا، منگنی ٹوٹ جاتی۔ مسلمان بولتا میں وہاں رشتہ نہیں کروں گا، لیکن آج کا زمانہ آج کا دور یہ ہے کہ لڑکا والا بھی سود کھاتا ہے، لڑکی والا بھی سود کھاتا ہے، اب رشتہ کون کینسل کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں نہ چل سکیں گے مگر ایسے جیسے شیطان نے جیسے آسیب نے انہیں چھو لیا ہو، جیسے آسیب نے انہیں چھو لیا ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو دنیا میں سود کھاتے ہیں میدان محشر میں ان کا پیٹ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ وہ جیسے چلنے کی کوشش کریں گے وہ لڑھک جائیں گے۔ اہل محشر کہیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ تو آئے فرشتے کہیں گے یہ سود کھاتے ہیں۔ ان کا عمل ان کے پیٹ سے ظاہر ہوگا، پیٹ اتنا بڑا ہوگا کہ وہ جیسے چلیں گے ویسے لڑھک جائیں گے۔ بس یہی ہم بولنا چاہتے ہیں الذین یأکلون الربا۔ دیکھ آپ سنیں قرآن کی آیت ہے، میں بنا کے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے جو پسند آ رہا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں، ہے قول خدا، ہے قول محمد، قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد، قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ سن لیں، جو مسلمان ایسا ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہوں گے ان سے سن لو، میں تقریر نہیں الگ سے بلا کے سنو۔